إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، میرا سفر کرنے کا مقصد کس لیے سفر جاری ہے، کس لیے ہم دنیا میں چل پھر رہے، گھوم رہے، اوڑا گردی کے لیے، بے مقصد جینے کے لیے، تماشے لگانے کے لیے، آپس میں لڑنے کے لیے، آپس میں جھگڑے کرنے کے لیے، امت کو تقسیم کرنے کے لیے، آپس میں گولیاں چلانے کے لیے، گریبان پکڑنے کے لیے، اسلام کا تماشا لگانے کے لیے، کافروں کا غلام بننے کے لیے، کس لیے؟ اللہ خوش قسمت وہ ہے اس کی زندگی سجدوں میں گزرتی ہے، رکوع میں گزرتی ہے، قرآن پڑھتے گزرتی ہے، حدیث پڑھتے گزرتی ہے، جہاد کرتے گزرتی ہے، تبلیغ کرتے گزرتی ہے، حق کہتے گزرتی ہے، حق کا مار کا لڑتے گزرتی ہے۔ اور زندگی تو وہ ہے، ورنہ زندگی کیا بات ہے، لوگ بڑی زندگیاں گزار کے گئے، قوم عاد بھی تھی، قوم سمود بھی تھی، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، ہلاکو خان بھی تھا، چنگیز خان بھی تھا، بڑے ظالم آئے، زندگیاں گزار کے چلے گئے، مگر زندگی وہ نہیں ہے۔ خوش قسمت زندگی تھی ابو بکر صدیق کی، خوش قسمت زندگی تھی عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، علی حیدر کرار کی، حسن و حسین کی، امیر معاویہ کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خوش قسمت وہ تھے جنہوں نے دنیا کو چاہا ہی نہیں، دنیا سے محبت کی نہیں، دنیا سے پیار کیا ہی نہیں، بہتر صحیح سلامت سفر کر کے اپنی آخرت کی منزلوں کو روانہ ہو گئے۔ دکھ ہوتا ہے جب دنیا کو اپنے آنے کا مقصد ہی معلوم نہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ میں گھر سے جاب کرنے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں کالج میں پڑھنے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے دکان کھولنے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے لندن جانے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے منڈی سودا لینے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے پیسہ کمانے نکلا ہوں، دھوکہ دینے نکلا ہوں، چوری کرنے نکلا ہوں، ڈاکہ مارنے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے کھانے پینے کا پتا ہے، پہننے کا پتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے ایک انسان کو یہ بھی پتا نہ ہو میں دنیا میں آیا کس لیے تھا اور میں نے جا کر کیا کرنا ہے۔ یاد رکھنا بھائیو، سفر کے 3 مرحلے ہیں ہمارے اس سفر کے، جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا کے اندر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج کر 3 سفر کے مرحلے ہمیں بتائے ہیں 3، لیکن افسوس ہے ہمیں ایک مرحلہ یاد ہے، باقی 2 ہمیں یاد نہیں۔ کسی سے بات کرو، کسی سے بات کرو، اس کو سفر کون سا یاد ہے؟ 50 سالہ زندگی ہے کیسے گزارنی ہے، 60 سالہ زندگی ہے کیسے گزارنی ہے، بینک بیلنس کتنا مضبوط ہونا چاہیے، نوٹ میری جیب میں ہونے چاہیے، آگے پیچھے نوکر ہونے چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے، باڈی گارڈ ہونے چاہیے، دنیا میں میرا نام اونچا ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، قیامت کے دن کتنے اونچے ناموں والے نیچے لگ جائیں گے۔ ہمیں دنیا میں علم ہے ہمارا نام اونچا ہونا چاہیے، اشتہار لگے ہونے چاہیے، بینر لگے ہونے چاہیے، دیواروں پہ نام لکھا جانا چاہیے۔ اللہ کے بندو، ہمیں یہ سفر تو یاد ہے، سال سال کے گودام بھرے ہوتے ہیں، سال سال کے غلے جمع کر لیتے ہو، مستقبل کی سود، گھر بڑا بناؤ، بچے زیادہ ہیں، انہوں نے اس گھر میں رہنا ہے، کل کو کیا کریں گے؟ اللہ کے بندو، ہمیں یہ تو فکر ہے جو اس کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ ہے، یہ دنیا کی زندگی کا پہلا مرحلہ، یہ تو آپ کو یاد ہے، یہ تو آپ کو علم ہے، جو دوسرا مرحلہ قبر کا ہے وہ بھی کسی کو یاد ہے، وہ بھی کسی کے علم میں ہے۔ کتنا کھلا گراؤنڈ ہے، کتنی لائٹیں جلی ہوئی ہے، کبھی دیکھو جا کے قبرستان کو، دیکھو قبر میں کیا بیت رہی ہے، کبھی قبر کی اندھیری رات ہمارے دل میں ہوتی، تصور ہوتا
تو کیا ہم گناہ کرتے؟ اگر موت کے مرحلے کو ہم نے یاد کیا ہوتا تو یہاں سے کوئی بھائی داڑھی رکھنے کے وعدے کے بغیر کبھی نہ جاتا۔ اگر ہمیں سفر کا وہ مرحلہ یاد ہوتا میری کوئی بہن یہاں سے بے پردہ ہو کے کبھی نہ جاتی، پردے کا وعدہ کر کے جاتی۔ اگر ہمیں قبر کا مرحلہ یاد ہوتا تو ہم شرک کی غلاظتیں لے کے کبھی گھروں میں نہ جاتے، بدعت کی نحوس سے لے کر کبھی گھروں میں نہ جاتے، غیر اللہ کی خدائی مان کر کبھی یہاں سے نہ جاتے۔ ہمیں قبر یاد نہیں، 2 گز زمین ہے اور پتہ نہیں اس قبر کے اندر کیا بیتنی ہے، کیا گزرنی ہے، جہاں توحید کا سوال، رسالت کا سوال، اسلام کا سوال، اور جس کو نہ آئے جواب منکر نکیر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ موقع دے، اللہ ٹائم دے۔ اللہ نمازی چھوڑتا تھا، اللہ فلمیں دیکھتے تھے، گانے گاتے تھے، نشہ کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سود کھاتے تھے، دھوکے دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، فراڈ کرتے تھے۔ اللہ موقع دے، اللہ ٹائم دے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت۔ قرآن مجید پڑھ لو، سورۃ المومنون پڑھ لو، تمہیں قسم ہے رب کی، گھر میں جا کے ترجمہ اس کا ضرور پڑھنا، آخری صفحے سے پہلا صفحہ ہے۔ حتی اذا جاء، ناول پڑھنے والوں، ڈائجسٹ پڑھنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، قرآن بھی پڑھ لینا۔ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ قرآن اس امت کا دستور ہوتا، قرآن ضابطہ حیات ہوتا، قرآن عدالتوں میں قانون ہوتا، قرآن کچہریوں میں قانون ہوتا، قرآن تھانوں میں قانون ہوتا، قرآن و سنت ایوانوں میں قانون ہوتا۔ ہم کبھی مار نہ کھا رہے ہوتے، ہم کبھی پٹے نہ ہوتے، ہم کبھی لٹے نہ ہوتے، ہمارے فرقے نہ بنے ہوتے، گروپ نہ بنے ہوتے، آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی، آپس میں جھگڑے نہ ہوتے۔ سفر کا دوسرا مرحلہ، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ موقع دے، اب میں برا عمل نہیں کروں گا، اب میں نیک عمل کروں گا۔ بتاؤ آگے سے جواب کیا ملے گا؟ کلا انہا کلمہ۔ صرف اتنا ہی ہم سمجھ جائیں تو ہماری آخرت سمجھ جائے۔ ہم کبھی گناہ نہ کریں، ہماری زبان کبھی کینچی کی طرح نہ چلے، ہم غیبت کبھی نہ کریں، ہم گھر میں بے ایمانی کبھی نہ کریں، ہمارے گھر میں موسیقی کبھی نہ لگے۔ کلا انہا کلمہ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب تیرے سامنے برزخ کا جہان ہے، اب تو قیامت تک کے لیے اسی قبر کے اندر رہے گا اور تیرے ساتھ یہ سب کچھ بھگتا جائے گا۔ اب تمہیں یہ مرحلہ بھگتنا پڑے گا۔ تیسرا مرحلہ یاد ہے، وہ بھی سفر ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے موت تک پہلا سفر، پہلا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ موت سے لے کے قیامت کے دن تک، سور پھونکنے تک، اور تیسرا مرحلہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ سارے رشتے ناتے، ساری نسلیں، خاندان، سارے باپ دادا پردادا، سارے پروگرام ختم، چودراہٹے، تمغے، ٹیچر، پروفیسر، استاد، سارے تمغے ختم، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، سارے عہدے ختم۔ کہا قیامت کا دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ کوئی ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکے گا، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا پھر وہاں تیسرے مرحلے میں؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ تیسرا مرحلہ قیامت کا، اللہ غصے میں ہوگا، اللہ غضبناک ہوگا۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، اور دنیا کے جھوٹے خداؤں اور دنیا میں ظلم کرنے والوں، منمانیاں کرنے والوں، مرضیاں کرنے والوں، آج میری عدالت میں کھڑے ہو، کون بڑا ہے؟ تیسرا مرحلہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، وہ مرحلہ قیامت کا، وہ مرحلہ محشر کا،
وہ مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا، وہ مرحلہ حوض کوثر سے پانی نہ ملا، سورج کی چمک کا پسینے میں ڈوبنے کا، وہ مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا نہ گزر سکے تو وہ چھریاں کانٹے کاٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، طے کر دیا رب نے۔ اگر گزر نہ سکے تیسرا مرحلہ اگر جہنم کا آ گیا، دوزخ کا آ گیا تو کیا بنے گا؟ یاد رکھنا بھائیو، اگر یہ پہلا مرحلہ سفر کا اپنی مرضی سے گزارو گے نا تو دوسرے دو مرحلے رب کی مرضی سے ہوں گے۔ اگر یہ 50-60 سالہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہو نا، مولوی صاحب واز نہ کیا کرو، استاد صاحب واز نہ کیا کرو، حافظ صاحب درس نہ دیا کرو، قاری صاحب خطبہ نہ دیا کرو، پریشر دباؤ، سود کھاتا ہوں تو سود کا بیان نہ کیا کرو، رشوت کھاتا ہوں رشوت کو منع نہ کیا کرو، شرک کرتا ہوں توحید کو بیان نہ کیا کرو، سنت پہ عمل نہیں کرتا بدعت کا رد نہ کیا کرو۔ آج کہہ لیتے ہو، آج منع کر لیتے ہو، آج جلوس نکال لیتے ہو، آج آپس میں لڑ لیتے ہو، اور دنیا والو دنیا کے اس مرحلے میں اپنی مرضی کرو گے تو آخرت کے دو مرحلے قبر کے اور قیامت کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ بتاؤ پھر وہ مرحلہ کتنا خطرناک ہوگا۔ یہ مرضی، یہ آرام، یہ سکون، یہ دنیا کی لذت، یہ جینا، یہ کھانا پینا، یہ اپنے گھروں میں سکون سے رہنا، بجلی نہیں ہے، یو پی ایس جنریٹر، ہاں لائٹ ہے، اے سی چلا لیا، یونٹ چلا لیا، بہترین کپڑے، بہترین سوٹ، بہترین گاڑی، کبھی گرد و غبار چہرے پر نہیں پڑا۔ اللہ کے بندو اپنی مرضی زندگی گزارتے ہو نا، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں نہیں، واف اللحا کا فرمان آتا ہے تو داڑھی نہیں، ما اسفلا الکعبین ففی النار کا پیغام آتا ہے، کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں۔ یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کا پیغام آتا ہے، عورتیں پردہ نہ کرے۔ اپنی مرضی کرتے ہو نا، جب چاہے اٹھ پڑے، جب چاہے بیٹھ گئے، جب چاہے سو لیا، جب چاہے جاگ پڑے، ہاں اپنی مرضی کرتے ہو نا۔ کبھی میل ہے، کبھی تیل ہے، کبھی برات ہے، کبھی مہندی ہے، کبھی سیرا ہے، کبھی گانا ہے، کبھی فلمیں ہیں، کبھی میرج حال میں مخلوط ماحول ہے، بے پردگی ہے، فحاشی عریانی ہے۔ اپنی مرضی کرتے ہو نا، شرک کرتے ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کرتے ہو، زندوں مردوں کو پوجتے ہو۔ اللہ کے بندو اپنی مرضی کرتے ہو نا، سنت سے بے وفائی کرتے ہو، سنت کو دھوکہ دیتے ہو، سنت کو ملیا میٹ کرتے ہو، سنت کو پسے پچھ چھوڑتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو نا۔ اپنی مرضی کرنے والوں گانے سن کے، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، اللہ کے بندو اپنی مرضی کر کے، دھوکے دے کے، فراڈ کر کے، بتاؤ 50-60 سالہ زندگی اپنی مرضی سے گزار کے کیا قبر میں اپنی مرضی کریں گے؟ پھر اس کی مرضی چلے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ منکر نکیر گرز کو اٹھائیں گے، دنیا مل کے اٹھا نہ سکے، کہا اتنا زور سے ماریں گے کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور بار بار عذاب، بار بار سزا۔ اللہ کے نبی اسلام دیکھ کر آئے تھے جہنم کے اندر لوگوں کو، سود خوروں کو، نماز چھوڑنے والوں کو، قرآن کی تلاوت نہ کرنے والوں کو، اور زناکار لوگوں کو، اور افواہیں جھوٹی پھیلانے والوں کو کیا خطرناک عذاب ہو رہے تھے۔ اپنی مرضی قبر میں نہیں چلے گی۔ ہاں اگر دنیا میں اللہ کی مرضی مانتے رہے، اللہ اکبر کی صدا آئی، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر کی صدا آئی، اللہ تو ہی حاکم، اللہ تو ہی خالق، اللہ تو ہی مالک، اللہ تو ہی رازق، اللہ تو ہی اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، تو حکمرانوں کو نیست و نابود کرنے والا، ظالموں کو مٹانے والا، مظلوموں کی فریاد سننے والا، اللہ تو مظلوموں کا ساتھ دینے والا،
मुजाहिदों को इज्जत देने वाला, सिद्दीकों फारूक को मर्तबा देने वाला, मेरे पाक नबी को दोबारा मक्के लाने वाला। अल्लाह तू खालिक मालिक राज़िक है। अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे ना, दुरूद इब्राहिम पढ़ोगे ना, सुन्नत पे अमल करोगे ना, तौहीद से प्यार करोगे ना, गैरत इस्लामी रखोगे ना, काफिरों से जिहाद करोगे ना, मर के हक के लिए लड़ोगे ना, तो फिर अल्लाह कब्र में तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें जिंदगी देगा। नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। अल्लाह के नबी इस्लाम फरमाते हैं इन्ना जाफरन यतीरु मअल मलाइका, मेरा जाफर मूता में शहीद हुआ, शहीद होके अल्लाह की जन्नत में चला गया। मेरा जाफर जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज करता है। फिर तेरी मर्जी चलेगी। अगर तू रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, कब्र का मरहला आसान। अगर तूने अपनी मर्जी की, अगर तूने अपनी मर्जियां इस्तेमाल की, दाढ़ी छोटी कभी बड़ी, कभी मुंडी, कभी रगड़ डाली, हाँ कभी कपड़ा टखनों से नीचे, कभी ऊपर, कभी सूद, कभी झूठ, कभी सच, कभी फसाद, कभी लड़ाई, अपनी मर्जी। दिल चाहा तो नमाज पढ़ ली, दिल चाहा तो मस्जिद में आ गए, दिल चाहा तो सिनेमे चले गए, दिल चाहा तो रिश्वत ले ली, अपनी मर्जी। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहा, अपने नफ्स को रब बनाया हुआ है, अपनी मर्जी करेगा तो क़यामत के दिन आसमान का रब भी अपनी मर्जी करेगा। ले लो इनको, खुदू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ लो इनको, जकड़ लो इनको, इनको ठोंस डालो जहन्नम की वादियों में, 70 जंजीरों से इनको जकड़ के वहां रखो। इतने खतरनाक मरहले हैं जहन्नम की आग के, इतने खतरनाक मरहले। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा। वो जहन्नम की आग, वो भड़की हुई, वो जलाने वाली तेरे दिल पर जब पड़ेगी तो बता क्या बनेगा। तल्फहु वजूहहुमुन नार वहुम फीहा कालिहून। जो सफर दुनिया का अपनी मर्जी से गुजारता है, मंजिल उसकी फिर जहन्नम की आग है। अपनी मर्जी से दुनिया में रहता है, अपनी मर्जी से सफर करता है, अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से जागता है, अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से सफर करता है। मंजिल उसकी फिर सांप, फिर बिच्छू। तल्फहु वजूहहुमुन नार वहुम फीहा कालिहून। आग उसके चेहरे पर डाली जाएगी, चमड़ी को उधेड़ के रख देगी। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदू मन अदबर व तवल्ला। ये जहन्नम की आग, ये शोले चमड़ी को उधेड़ के रख देंगे। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा। जहन्नम गात में क्यों कुरान हमारे ऊपर असर नहीं करता? क्यों कुरान हमारे अंदर तब्दीलियां नहीं लाता? और इतनी प्यारी आवाज में कारी साहब कुरान सुना रहे थे, तुम्हें फिर भी गाने अच्छे लगे, तुम्हें फिर भी मोबाइल के अंदर गंद रखना अच्छा लगे? इतना प्यारा कुरान नाज़िल करने वाला प्यारा, जो लेके आने वाला प्यारा, जिस पर उतरा वो प्यारा, और जो पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह वो प्यारे। लेकिन हमारे ऊपर कुरान असर क्यों नहीं करता? तब्दीलियां क्यों नहीं आती? इनकलाब क्यों नहीं आते? कल्ला इन्नहा लज़ा। खौफ खत्म हो गया। सांपों से डरते हैं, बिच्छुओं से डरते हैं, आग से डरते हैं, कुएं से डरते हैं, दुनिया से डरते हैं, भूख से डरते हैं। नहीं डरते तो अल्लाह की आग से नहीं डरते। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा। चमड़ी उधेड़ देने वाली, शोले में जला देने वाली वो आग, वो जहन्नम, वो मंजिल कितनी खतरनाक है। उसमें हमेशा रहना पड़ेगा। उदू रब्बकुम युखफ़िफ़ अन्ना यौमन अज़ाब। इनसे कहो कि तुमने जहन्नम में हमेशा रहना है। अल्लाह के बंदो बताओ, दोज़ख में एक लम्हा गुजारना आसान है? उस दोज़ख में एक मरहला गुजारना मुश्किल है, और हम सदियों के सौदे किए हुए। और जो अल्लाह की मर्जी से सफर करेगा ना दुनिया में,
اللہ کی مرضی کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، سوئے گا، جاگے گا، کام کرے گا، بحث کرے گا، گفتگو کرے گا، تقریر کرے گا، اللہ کی مرضی سے آیا تھا، اللہ کی مرضی سے جائے گا۔ اللہ تیری مرضی کے بغیر میرا کوئی قدم حرکت نہیں کر سکتا۔ کیا ملے گا اس کو؟ عرش کا سایہ۔ جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ کیا ملے گا؟ سفر اللہ کی مرضی سے گزارنے والے کو منزل کون سی؟ آمینہ کے لال، فاطمہ کے باپ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی، اپنے ہاتھوں سے ہمیں پانی پلائے گا، پل صراط پار کر جائے گا۔ جو اللہ کی مرضی سے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ پہلا قدم جنت میں بندہ رکھے گا تو اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو بندہ کہے گا اللہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول گئی ہیں، تیری جنت میں قدم رکھ کے مجھے سب کچھ بھول گیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ کتنی پیاری منزل ہے، کتنا پیارا ٹھکانہ ہے، میرے بندو تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ تو نے سب کچھ دے دیا، اللہ تو نے سب کچھ عطا کر دیا۔ تو اللہ ترمذی کی حدیث ہے یکشف اللہ الحجاب، تو اللہ اپنا حجاب ہٹائے گا، اپنا خصوصی دیدار کروائے گا۔ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ جو اللہ کی مرضی سے سفر کرے گا اس کو منزل جنت الفردوس کی ملے گی۔ آؤ سوچو بھائیو، آؤ جائزہ لو ہمارا سفر کون سا ہے، منزل کون سی ہے۔ رب نے بتا دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، رب نے بتا دیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، رب نے بتا دیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، رب نے بتا دیا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، رب نے بتا دیا دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، ایک رب نے بتا دی۔ اور سوچو ہم نے کس گاڑی کا ٹکٹ لیا ہوا ہے؟ سفر کرنا ہونا آپ نے لاہور کا یا اسلام آباد کا یا کراچی کا، مجھے بتاؤ یہ تو دیکھتے ہیں نا لوگ گاڑی کس طرح کی ہے، جی اے سی لگا ہے اس میں کہ نہیں، گاڑی آرام دہ ہے، سہولت ہے، سکون والی گاڑی ہے، یہ بھی پوچھتے ہیں رستے میں پیٹرول پمپ بھی ہے، رستے میں ہوٹل بھی ہے، سارا کھانے پینے کا سامان ملے گا؟ اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں تم نے پوچھ لیں، یہ نہیں تم نے پوچھا اس گاڑی کا ہم نے ٹکٹ لیا، روٹ بھی صحیح ہے، سفر بھی بظاہر صحیح ہے، گاڑی میں سفر آرام دہ گزرے گا، گاڑی بڑی پیاری ہے، رفتار بڑی تیز ہے اور اس کے مسافر بڑے اچھے لگتے ہیں اور رستے میں سہولتیں بھی ہیں، آرام بھی ہے، لیکن جہاں گاڑی کا آخری سٹاپ ہے نا وہ کنواں ہے، وہ آگ ہے، وہ سمندر ہے۔ کوئی سفر کرے گا؟ گاڑی اچھی ہے، سفر اچھا ہے، رستہ اچھا ہے، نہیں نہیں نہیں، اینڈ کہاں اس کا ہوگا، خاتمہ اس کا کہاں ہوگا؟ یہ نہیں دیکھنا چلو جی رستے میں سکون تو ہے، آرام تو ہے، موج تو ہے، میلے تو ہے، مزے تو ہے، لذت تو ہے، گاڑی پیاری ہے۔ آج کل تو لوگ ان گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں جن گاڑیوں میں فلمیں لگی ہوتی ہیں، ان گاڑیوں میں گانے لگے ہوتے ہیں اور جس سفر کرتے ہیں پتہ نہیں اینڈ کیا ہوگا، اور اینڈ اگر جہنم، اینڈ اگر آگ، اینڈ اگر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب ہو تو بتاؤ اس گاڑی کا فائدہ، اس رستے کا فائدہ؟ آؤ اس گاڑی کا ٹکٹ لے، گاڑی ظاہر اتنی اچھی نہیں ہے، رفتار بھی شاید اس کی اتنی تیز نہ ہو، رستے میں صعوبتیں، رستے میں تکلیفیں، رستے میں کانٹے، رستے میں سولیاں، رستے میں پھانسیاں، رستے میں جھیلیں، رستے میں تنقید، رستے میں طنز، رستے میں پریشانیاں، رستے میں مسائل، لیکن جب گاڑی اپنے منزل پر پہنچے گی تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں؟ ہم کس منزل کے راہی بنے ہوئے ہیں؟ امیدیں ہم کو ہیں، خواہشیں ہماری ہیں، جتنا مجمع ہے ماشاءاللہ دارالفلاح والے بھائیوں کی محنت اور کوشش اور تگ و دو اور جد و جہد، جتنا مجمع ہے ماشاءاللہ حد نگاہ تک، ہماری امیدیں کیا ہیں، ہماری خواہشیں کیا ہیں، ہماری تمنائیں کیا ہیں، ہماری آرزویں کیا ہیں؟ پوچھ لو کسی بھائی سے۔ ایک تو ہے نا امید گاڑی کی، پراڈو کی، پجارو کی، پلاٹ کی، محل کی،
کوٹھی کی, عہدوں کی, تمغوں کی, لیکن ایک امید اور بھی ہے, سب بھائیوں کو ہوتی ہے. گئے سے گیا گزرا مسلمان بھی امید رکھتا ہے. وہ تو یہودی بھی امید رکھتے تھے, عیسائی بھی امید رکھتے تھے. کس بات کی امید؟ جنت کی امید رکھتے تھے. آپ کو بھی جنت کی امید ہوگی. اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہودی عیسائی کہتے تھے اور جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے اور کسی نے جانا ہی نہیں ہے. یہودی عیسائی کہتے تھے. اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ ان کی خواہشیں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, امیدیں رکھنے والوں, خواہشیں جنت کی رکھنے والوں, آرزویں جنت کی پالنے والوں, نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کی باتیں کرنے والوں, بتاؤ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی وعدہ, کوئی سرٹیفکیٹ؟ عجیب بات ہے. سفر گناہ کا اور امید جنت الفردوس کی. سفر جوے کا اور منظر جنت الفردوس کیسے ممکن ہے؟ اور سفر تو زنا کا ہو, لواطت کا ہو, سفر تو بے حیائی کا ہو, سفر تو بے ہودگی کا ہو, سفر تو فحاشی کا ہو, سفر تو عریانی کا ہو. میری بہن بے پردہ گھومے, میک اپ کرے, بیوٹی پارلروں میں جائے, خوشبو لگا کے باہر نکلے, اپنی فوٹو بنائے اور کیمرے مین سے اپنے مختلف پوز بنائے. دیوس کیمرہ مین, دیوس وہ عورت جو اپنے پوز بنائے, دیوس وہ مرد اپنی بیٹی بیوی سے یہ سب کچھ کروائے. بتاؤ سفر تو گناہ کا کرے, سفر تو بیوٹی پارلر کا کرے, سفر تو بے حیائی کا کرے, سفر تو ماڈل بننے کا کرے, سفر تو کنجری بننے کا کرے, سفر تو گلوکار بننے کا کرے, اور منزل جنت الفردوس. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ زمین میں ہل جوتے تو بیج کوئی نہ ڈالے اور گندم کی امید رکھیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ جو بیج ڈالو گے وہی بیج باہر نکلے گا. دوائی ڈالو گے, کھاد ڈالو گے, سارے بندوبست کرو گے, بادل آئیں تو پھر اللہ کی طرف دیکھو گے, اللہ یہ عذاب ہمیں نہ دینا, اللہ سے سوال بھی کرو گے. اور سفر تو کریں ہم نشے کا, کوئی سگریٹ پیے, کوئی نسوار کھائے, کوئی تمباکو والا پان, کوئی گٹکا, کوئی 121, کوئی ہیروئن, کوئی چرس کے سوٹے, کوئی بنگ کے سوٹے, کوئی حشیش, کوئی شراب پیے, اور منظر جنت الفردوس. خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. الیس منکم رجل الرشید, اللہ کا قرآن کہتا ہے سفر تو کریں سود کا, حرام کھانے کا, سفر کریں رشوت کا, سفر کریں ڈاکے کا, اور سفر کریں چوری کرنے کا, سفر کریں ملاوٹ کرنے کا, سفر کریں دھوکہ دینے کا, سفر کریں خیانت کرنے کا, اور منزل جنت الفردوس. یہ کیسے ممکن ہے؟ سفر تو ہمارا ہو گھر میں ٹی وی لانے کا, خبروں کے بہانے فلمیں دیکھنے کا, ڈرامے دیکھنے کا, موسیقی کی آواز گھر میں لانے کا, کیبل کنیکشن لانے کا. ہم بڑے شریف ہیں, ہم شریف چینلز دیکھتے ہیں, ساتھ ہی ریموٹ پہ بٹن دبتا ہے, سارے گندے گانے شروع ہوتے ہیں, سارے گندے پروگرام شروع ہوتے ہیں. سفر کرو برائی کا, سفر کرو بے حیائی کا, سفر کرو فحاشی کا, اور منزل جنت الفردوس. کس طرح سفر شرک کا کرے اور امید توحید والوں کی رکھے, سفر بدعت کا کرے اور منظر جنت الفردوس قرار دے. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ سفر بے انصافی کا, سفر ظلم کا, سفر زیادتی کا, سفر اللہ کی بغاوت کا, اللہ کے حکم کو مسلنے کا. اچھا جی, سفر امریکہ سے یاری کا, سفر یورپ سے پیار کا, سفر یو این او کی نوکری کا, یو این او کا غلام بننے کا, نیٹو کا اتحادی بننے کا. سفر تو کریں سپلائی بحال کرنے کا, سفر تو کریں افغانیوں کو مروانے کا, سفر تو کریں کشمیریوں کو بیارو مددگار چھوڑنے کا, سفر تو کریں اقصا کو بھول جانے کا, سفر تو کریں رقص کا, ناچ کا, گانے کا, اور سفر تو کریں جوان ہمارے کانوں میں بالی ڈالنے کا, گلے میں گانا ڈالنے کا, اور ہاتھوں میں منکے پہننے کا, اور پاؤں میں پازیب پہننے کا. سفر تو کریں بہنیں ہماری موبائل لے کے رات کو گندے پیکج کروانے کا, اس کو معشوقی کا. سفر کورٹ میرج کا ہو اور منزل جنت الفردوس ہو.
نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا، اللہ کا دستور کبھی نہیں بدلتا، اللہ کے ضابطے کبھی نہیں بدلتے۔ اللہ کے بندو، اس دنیا کی محبت نے ہمیں رب سے دور کر دیا، ہمیں منزلوں سے ناآشنا کر دیا۔ اس دنیا کے پیار نے، اس دنیا کی چاہت نے ہمیں اپنی حقیقی منزلوں سے دور کر دیا۔ دیکھو، لا دین جنڈے، لا دین جنڈے، باطل کی پوجا، نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ اللہ کے بندو، دنیا کے کشکول پکڑے ہوئے ہیں اور دنیا کما کر بھی دنیا ملی نہیں، بیکاری بن گئے، فقیر بن گئے، مسکین بن گئے، اور دنیا کی محبت کو ہم علاج سمجھتے رہے۔ دنیا کی محبت سب سے بڑی بیماری ہے۔ خوراکیں زیادہ کھا کے چند دن کی زندگی لے سکتے ہو، موت سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ سفر کون سا ہے؟ سفر صدیق والا، سفر فاروق والا، سفر عثمان والا، سفر حیدر کرار والا، سفر رضوان اللہ علیہم اجمعین والا، سفر عائشہ صدیقہ والا، سفر فاطمہ الزہرا والا، سفر خدیجہ الکبریٰ والا رضی عنہن۔ جد و جہد بھی وہ، پردے کی پابندی بھی وہ، گھروں کی سادگی بھی وہ، رب سے پیار بھی وہ۔ غار ثور پہ صدیق اپنے آقا کو کندھے پہ اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، سفر بھی وہ تو منزل بھی پھر جنت مل جائے گی۔ یاد رکھنا بھائیو، اس سفر میں، اس اسلامی سفر میں، دین کے سفر میں، ایمان کے سفر میں، توحید کے سفر میں، حق کے سفر میں، سنت کے سفر میں، مکے کے سفر میں، مدینے کے سفر میں، شیب ابی طالب تو ہے، کانٹے تو ہیں، تکلیفیں تو ہیں، 2 مہینے کھانا نہ ملے، یہ سب کچھ ہے، باگرام بھی، اور تیرے سفر کے رستے میں کیوبا بھی ہے، تیرے سفر کے رستے میں قید عافیہ بھی ہے، تیرے سفر میں عبد الرحمن داخل بھی قید ہے، تیرے سفر میں سہیل بھی ہے۔ سوچ، تیرے سفر میں بوڑھا شیخ، بخاری مسلم کا حافظ نابینا ڈاکٹر عمر عبد الرحمن بھی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ نابینا ہو کے بخاری مسلم کا حافظ، یہاں بھی ہمارے سامنے حافظ صاحب موجود ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، خدمت دین کی کرتے ہیں، امام بخاری کے نام پہ اسلام کی خدمت کریں۔ آپ آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی تماشے، تاش کے پتے، ویڈیو گیم، سنوکر کلب کھولے، کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ اللہ سوال نہیں کرے گا؟ اللہ بڑی سخت سزا دے گا۔ اس سفر میں تکلیفیں تو ہیں، تانے تو ہے، تنقید تو ہے، پریشانیاں تو ہیں، مصائب تو ہیں۔ اس سفر میں سولی پہ چڑھنا بھی ہے، اس سفر میں پھانسیوں پہ لٹکنا بھی ہے، اس سفر میں خبیب بھی ہے، خباب بھی ہے، سعید بن عامر بھی ہے، اس سفر میں زرقا کا زرقاوی بھی ہے، خطاب شہید بھی ہے، اس سفر میں اسلام کے شیر قربانیاں دینے والے بھی ہیں۔ کہاں وہ اور کہاں ہم گفتار کے غازی، وہ کردار کے غازی، کہاں ہم باتیں کرنے والے، حرمت رسول ہو یا حرمت قرآن، کہاں ہم دنیا کے اندر مصروف، کہاں سفر لمبے لمبے کرنے والے، کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے، جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، مار کے لڑنے والے، یلغار کرنے والے، وار کرنے والے، تلوار چلانے والے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس قوم کو قادیانی نسخہ دیا جا رہا ہے، اس قوم کو غدار بنایا جا رہا ہے، اس قوم کو نصیری بنایا جا رہا ہے، اس قوم کو جہاد چھڑوایا جاتا ہے۔ اور سفر تو کریں جہاد چھوڑنے کا تو منزل جنت الفردوس ملے گی۔ سفر تو کرے بالکل اسلام کی تبلیغ نہ کرنے کا، پیغام نہ پہنچانے کا، دعوت نہ دینے کا، حق نہ سنانے کا، بےزتی ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں تبلیغ نہیں کر سکتا، لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ تیر مارتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور سفر تو تم کرو۔ اچھا جی، تبلیغ کرنے سے شرم و حیا آتی ہے اور رب سے شرم و حیا نہیں آتی۔ دنیا کا خوف ہے، رب کا خوف نہیں۔ سفر کون سا ہے؟
اللہ کے بندو، اس راہ میں تکلیفیں تو ہیں مگر شیطان کی پوجا نہیں، ابلیس کی اطاعت نہیں۔ آؤ، سفر اگر جنت والا اختیار کرنا ہے نا، اسلامی منزل اگر چاہتے ہو، اگر فردوس کی منزل چاہتے ہو، اپنا قانون بنا لو، اپنا دستور بنا لو، کتاب و سنت سے دوری کر کے، کتاب و سنت سے بے وفائی کر کے، رب کے قرآن سے، اللہ کی توحید سے، آمینہ کے لال کے فرمان سے، اور بھائیو بے وفائی کر کے کوئی دجال ہمیں شہد اور دودھ کی نہریں بھی دے تو ہمیں قبول ہے؟ بوٹ کی نوک پہ ٹھوکر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کر کے ہمیں یورپ کے ویزے ملے تو ردی کی ٹوکری میں، فرمان رسول سے بے وفائی کر کے ہمیں کاٹن کے سوٹ ملے تو ردی کی ٹوکری میں، پراڈو ملے ردی کی ٹوکری میں، بازاروں ملے ردی کی ٹوکری میں، اور اگر اللہ کے رسول سے وفا کر کے، رب کے قرآن سے وفا کر کے بھوک بھی آئے، اور بھوک کیا چیز ہے، موت بھی آئے تو ہمیں قبول ہے انشاءاللہ۔ پڑھاؤ سفر کرنے والے مسافروں، پڑھاؤ ہمارا کون سا ہونا چاہیے؟ پڑھاؤ غلبہ اسلام۔ مسافروں، تمہارا ٹھکانہ غلبہ اسلام ہونا چاہیے۔ دنیا میں اسلام لانا ہے، غالب کرنا ہے، کریا کریا، بستی بستی، علاقے علاقے میں، وطن وطن میں، ملک ملک میں، عالم اسلام میں، عالم دنیا میں اسلام غالب کرنا ہے، پھر جنت الفردوس کی منزل ملے گی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلام غالب کرنا ہے، ایمان غالب کرنا ہے، توحید غالب کرنی ہے۔ تیرا سفر یہ ہونا چاہیے، تیرا سفر ترچھا ٹیڑھا میڑا نہیں ہونا چاہیے، شیطان کی پوجا والا نہیں ہونا چاہیے، تیرے گھر میں کیبل کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، گندگی کا آلہ نہیں ہونا چاہیے، تیرے گھر میں شیطانی اڈا نہیں ہونا چاہیے، تیرے کاروبار شیطان کے نہیں ہونے چاہیے، تیری بیویاں بہنیں بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تیرے معاملات اسلامی ہونے چاہیے، تیرے کاروبار اسلامی ہونے چاہیے، تیرے اخلاق اسلامی، تیرا کردار اسلامی، پھر منزل غلبہ اسلام، پھر منزل جنت الفردوس۔ لیکن جانے نہ جانے میں ہمارا رستہ، ہمارا سفر اسلامی نہیں، اور سفر اسلامی نہ ہوا تو منزل اسلامی ملے گی؟ سفر اسلامی، سفر ترک توحید کا، سفر شرک سے وفا کا، سفر گناہوں کا، سفر دنیا کی لذتوں کا، دنیا کے پیار کا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ قلیل دنیا، یہ تھوڑی دنیا، یہ ختم ہونے والی دنیا، بکری کے کان کٹے بچے، مردہ سے بھی بدتر دنیا۔ اس دنیا سے تمہیں پیار ہے، ڈالر ریال جمع کرتے ہو، کس طرح منزل جنت الفردوس ملے گی؟ کیسا سفر، کیسی منزل؟ سفر توحید والا، سنت والا، اسلام والا، اخلاق والا، کردار والا، سفر اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں والا، سفر آپس میں گریبان پکڑنے والا نہیں، لڑائی کرنے والا نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والا سفر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوت سے نفرت والا سفر، اللہ سے وفاداری والا سفر۔ مصور کھینچ وہ نقشہ، اس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ سفر اختیار کرو مکے مدینے والا، واشنگٹن والا نہیں، نیو یارک والا نہیں، لندن والا نہیں، برلن والا نہیں، جرمن والا نہیں۔ سفر اختیار کرو مکے مدینے والا، غار ہیرا سور والا، بدر و حنین والا، تو انشاءاللہ منزل بھی جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ۔ وَتَزَوَّدُوا، کون سا سامان سفر؟ اسلامی سفر میں کیا چاہیے؟ کس طرح سفر 50 سال کا گزرے گا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے، حدیث کا محدث، اللہ کا نیک بندہ، وفا کرنے والا ابو ہریرہ
نبی اسلام سے پیار کرنے والا، حدیث پڑھتے پڑھتے فاقے کاٹنے والا اور نماز میں گرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور رونے والا، رب کے ڈر سے کانپنے والا میرا ابو ہریرہ فوت ہونے لگا۔ ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی شکل کو بگاڑ، ایک ہم ہیں بے وفائی کرنے والے۔ ابو ہریرہ مجاہد بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، حدیث کے شیخ بھی تھے۔ ابو ہریرہ اسلام کے خادم بھی تھے، ابو ہریرہ گورنر بھی رہے، ابو ہریرہ صحابی رسول بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ فوت ہونے لگے تو پتہ سبحان سے کیا لفظ نکالا، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے۔ کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہے، اتنے گناہ، اتنی نافرمانی، اتنی بغاوتیں، اتنی شریعت کی بغاوتیں، ہمارے گھر میں شریعت کی بغاوتیں، ہمارے جسم میں شریعت کی بغاوتیں۔ اللہ کتنا رحیم ہے، پھر بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ نکلتے ہوئے بغاوتیں، آتے ہوئے بغاوتیں، گناہ ہی گناہ، گناہ کے مزے، فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ مسلمانی ہے ہماری۔ وَدَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمیں میرات الریس پتنگ اڑانا، بسنت منانا آتا ہے، ہمیں دنیا کے کھیل آتے ہیں، اسلامی کھیل نہیں آتا، ایمان کی بات نہیں آتی، توحید کی بات نہیں آتی۔ پھر بھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ کبھی ہم نماز میں روئے، کبھی ہم تہجد میں اٹھ کے روئے، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ہم اتنے پتھر دل ہو گئے، کیوں نہیں ہم روتے؟ دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، دنیا کا کوئی خسارہ ہو جائے تو روتے ہیں۔ روز رب کی بغاوتیں کرے نہ روئے، ہمارا ذکر چھوٹا نہ روئے، ہمارے اذکار چھوٹے نہ روئے، ہماری نمازوں میں کوتاہی ہوئی نہیں روئے۔ قرآن کے جلنے پر بھی جو نہ رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہی ہو جائیں تو بہتر ہے۔ جو اللہ کے نبی کی توہین ہونے پر، افغانیوں کے پٹنے پر، کشمیریوں کے رونے پر جو نہیں روتا، شامیوں پہ ظلم ہونے پر جو نہیں روتا، اس کی آنکھوں سے آنسو کس کام کے؟ اللہ کے بندو، ابو ہریرہ فوت ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ قریب آئے لوگ، ابو ہریرہ چپ کر جو، خاموش ہو جاؤ، کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی تم سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو پتہ کیا کہہ رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ کہتے تھے قلت زادی بود سفری، میں اس لیے روتا ہوں، سفر بڑا لمبا ہے، خرچہ بڑا تھوڑا ہے۔ کوئی معاذ بن جبر روتا ہے کہ قیامت کے اللہ دو مٹھیوں میں بند کرے گا، ایک اندر جنتی ہوں گے، ایک اندر جہنمی ہوں گے، پتہ نہیں میں معاذ کس مٹھی میں ہوں گا۔ بتائیے معاذ کون ہے؟ اللہ کے نبی علاقے کی ذمہ داری دے رہے ہیں اور میں معاذ جاؤ جا کے ذمہ داری نبھاؤ، آئندہ سال شاید تم آؤ تو معاذ تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ رو رہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو بستر پہ پانسے پلٹ رہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، گھر والوں نے عمر بن عبدالعزیز سے، تو خلیفۃ المسلمین ہے، روتا کیوں ہے؟ کہا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، رب کا اعلان ہے ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں۔ میں عمر سوچتا ہوں پتہ نہیں میں کس گروہ کے اندر ہوں، کون سا سفر، کون سی منزل، کون سا رستہ، کون سا ٹھکانہ، کون سے کام، کون سا فردوس۔ ہمارے کام کیا ہے؟ جو نہ ہو شکستہ، وہ ہمیں گھر چاہیے، اور جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے وہ کبھی دنیا سے پیار کرتا، وہ کبھی گناہ کرتا، وہ کبھی نافرمانیاں کرتا، وہ کبھی بغاوتیں نہیں کرتا، وہ سچی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اور صحابہ کرام بھی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، دنیا کا پتہ چل گیا، دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ایک صحابی کھانا کھا کے آئے، کہا ماذا اکلتا، تو کیا کھا کر آیا ہے؟ کہا میرے پیٹ میں گوشت ہے۔ پی کر کے آیا ہے؟ کہا دودھ پی کر آیا ہوں۔ کہا میرے صحابہ یہ تیرے پیٹ میں جا کے کیا بن گیا؟ کہتا ہے گند۔ فرمایا دنیا اس سے بھی بدتر ہے، جو گناہ والی دنیا ہو، حلال روزی کمانے والی دنیا کی بات نہیں کرتا، جو دین کو ترجیح دینے والی دنیا اس کو بھی منع نہیں ہے، جو دنیا حرام کمانے والی، شریعت کی نافرمانی کروانے والی، اس گند سے بھی بدتر ہے۔
ابو ذر غفاری اور دنیا کا پتہ چل گیا حقیقت کیا ہے تو کیسا گھر بنایا, جھونپڑے میں رہتے ہیں مسافر. کسی نے کہا ابو ذر غفاری گھر ہی اچھا سا بنا لو. کہا گھر والا بنانے نہیں دیتا, زمین والا بنانے نہیں دیتا. کہا پھر بھی کچھ سامان جمع کر لو. کہا میرے رب نے میرا ایک گھر جنت میں بنا رکھا ہے, مجھے دنیا کا جو مال پسند آتا ہے میں اس گھر میں جمع کروا دیتا ہوں. میرے محترم دوستو, بات طویل ہو یا مختصر ہو, اگر سفر اسلامی ہوگا, اگر اٹھنا بیٹھنا اسلامی ہوگا, اگر چال ڈال اسلامی ہوگی, اگر رہنا سہنا اسلامی ہوگا, اگر بول چال اسلامی ہوگی, اگر انداز و عادات اسلامی ہوں گے, اگر اللہ سے معافی مانگیں گے, اگر توبہ کریں گے, پھر منزل اسلامی ملے گی. آؤ کس طرح ہمارا سفر یہ